السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیم پہ پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاتبعوا کہ بس تم پیروی کرو، تم اطاعت کرو ملت ابراہیم۔ کون سی ملت؟ ملت ابراہیم حنیفا۔ حنیف کا مطلب ہے یکسو ہو کر عبادت کرنا، بالکل ایک ڈائریکشن کے اندر چلنا، سیدھی صراط مستقیم پہ چلنا۔ یہ نہیں کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی اس سے مدد مانگی ادھر سے نہیں ملا پھر کسی اور سے مدد مانگی، اور ساری زندگی اسی کنفیوژن میں گزار دی اور وفات کے شرک پر ہو گئی۔ ملت حنیفہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو جس قوم کے اندر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ چاند کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، ان کو جا کر پوچھتے ان سے کہ کون ہے بھائی رب؟ وہ کہتے ہیں یہ چاند ہے جی، دیکھو کتنا خوبصورت چاند ہے، لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں چاند کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر چاند غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا وہ کدھر گیا؟ کہنے وہ دن میں نہیں نظر آ۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا کیسا خدا ہے جو رات کو ہوتا ہے دن میں نظر ہی نہیں آتا؟ پھر سورج پرستوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا خدا بند دکھاتے ہیں، یہ ہے سورج جس کو خورشید کہتے ہیں، یہ زندگی بخشتا ہے، اس کی کرنوں کے اندر طاقت اور حرارت ہے، یہ قوت اور توانائی کا سرچشمہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہو گیا آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے بھائی جس کی تمہیں؟ انہوں نے کہا جی اب شام رات کو تو نہیں نظر آتا، رات کو ہوتا ہی نہیں سورج۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو صرف بیچارہ دن میں طلوع ہوتا ہے، جو رات کو نظر بھی نہیں آ سکتا، اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے یہ بت ہیں بڑے بڑے جن کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں دیکھا تو وہ لوگ بڑے بڑے اعتکاف لگا کے بیٹھے ہوئے ان بتوں کے اوپر، کہ وہاں سارا دن لوگ متکف ہیں، جیسے آج ہمارے ہاں لوگ مزاروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جی ہم نے وہاں اعتکاف کیا ہوا۔ اگر اعتکاف جائز ہوتا کسی قبر پر تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ معتکف ہوتے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی آدمی وہاں روزہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جا کر معتکف اعتکاف اس کی نیت وہاں باندھی؟ مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت باندھتے ہیں۔ کوئی صحابہ آتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے اور دعا مانگ کر چلے گئے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لی، کوئی صحابی کہے جی میں نے 40 دن تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ بیٹھا رہا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے روانہ ہوئے، اللہ نے حکم ہی دیا کہ آپ اللہ کے دین کو لے کے نکل جائیں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے بتایا جی یہ ہمارے بت ہیں اور یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے، یہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ یہ تو بیچارے بول ہی نہیں سکتے، نہیں بولتے نہیں ہیں، کائنات کا نظام یہی چلا رہے۔ ہمیں جو اولاد ملتی ہے انہی کے وسیلے سے ملتی ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں انہی کی مہربانی سے دور ہوتی ہیں، ہم جنگیں جیت جاتے ہیں ان کی کرم نوازی کی وجہ سے، ہمیں کاروبار میں فائدے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ہماری فصلیں پک جاتی ہیں اور بڑی فصل پیدا ہوتی ہے یہ ان سب بتوں کی کرشمے کی وجہ سے۔ یہ بارش کا بت ہے، یہ پانی کا بت ہے، یہ کھیتوں کا بت ہے، یہ اونٹوں کا بت ہے، یہ جانوروں کا بت ہے، ہر ایک کے علیحدہ بت بنائے ہوئے تھے۔ مکہ والے میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اللہ نے مبعوث فرمایا اس وقت 360 بت وہاں پڑے تھے حرم میں۔ حرم کی چھت کے اوپر بھی ایک بت تھا ہبل کا،
حضرت حابیل کا بت بنا کے انہیں رکھا ہوا تھا، حرم کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، وہ تو بتوں کا گھر تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زور دے کر کہا وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، تم تو نرے مجرم کو تم بت بنائے بیٹھے، وہ تو کبھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے۔ پھر ایک سٹیج ایسی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کو ہر ایک کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تو یار پتھر کا بت ہے، یہ پہلے میں نے اس پتھر کو بھی دیکھا ہوا ہے جس سے یہ بت بنایا گیا، اور پتھر کو توڑ توڑ کر بنایا گیا، پتھر کو تراش تراش کر بنایا گیا۔ اس وقت پتھر بیچارہ بولا نہیں، جب بت بن گیا اب تم خدا بنا دیا تم نے۔ وہاں اس زمانے میں یہ بڑا کاروبار تھا، لوگ پتھر کے بت گھڑ کے بناتے تھے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، ان کا نام آزر تھا، کہ وہ بھی بت بناتے تھے، بت تراش تھے، اور اتنے زبردست بت بناتے تھے جس وجہ سے اس بتوں کا وہ جو عبادت گاہ تھی اس کے انچارج بھی وہی تھے، کہ کوئی بت ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ کریک وریک ہو جائے تو اس کی درست بھی کر دیں، کیونکہ وہ بڑے ماہر تھے اپنے فن میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو گھر میں والد صاحب کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی تھی اپنے والد صاحب کے، ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کل تک تو ہمارے دیوڑی میں یہ پتھر پڑا ہوتا تھا، پھر آپ جھاڑ پوچھ کے لے آئے، پھر آپ نے اندر رکھا، پھر آپ نے اس کو گڑا، آپ نے کاٹا، کاٹ کے بنایا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، اب سارے سجدے میں پڑے ہوئے۔ کل تک تو یہ پتھر وہاں راستے میں تھا، لوگ اس کے اوپر بیٹھتے تھے جس چٹان سے آپ نے کاٹا اسے، آج وہ کیسے خدا بن گیا؟ آپ نے خود ہی بنایا، خود ہی خدا بنا لی۔ انسان کتنا جاہل ہے کہ آج ہم خود ہی، ایک بزرگ فوت ہو گئے، ہم خود ہی اسے غسل دیتے ہیں۔ کوئی آدمی صحت مند کہے گا کہ آج 2-4 بندے آؤ اور مجھے غسل دو، وہ کہے گا یار شرم کی بات ہے، میں خود غسل کر لوں گا، آپ مجھے غسل نہ دیں۔ غسل کب دیا جاتا ہے؟ جب آدمی بالکل ہی بیمار بیچارہ حرکت نہ کر سکے یا فوت ہو جائے، اور تو تیسری کوئی صورت ہی نہیں۔ اللہ کا ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، اس کا لباس اتارا، لباس اتار کے اسے کفن پہنایا، وہ بیچارے لباس بھی نہیں اتار سکتے تھے، کفن بھی نہیں پہن سکتے تھے، قبر بھی ہم نے کھو دی، تدفین بھی ہم نے، تدفین سے پہلے ان کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، یہ ساری دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے تمام عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، حاضر ہیں جو بھی، سب کی مغفرت فرما، اس کی بھی مغفرت فرما جس کا جنازہ ہم پڑھنے آئے ہیں۔ اس کے بعد جنازہ بھی ہم اٹھا کر لے گئے، اس کی ہم نے تدفین بھی کر دی، مٹی بھی ڈال دی، قبر بھی بند کر دی۔ قبر بند کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر سیمنٹ لگا کے پکی کر دی۔ اب ہم اس کے آگے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے بزرگوں مجھے اولاد عطا کر دیں، اے بزرگوں میرا فلانا کام کر دیں، میں اس قبر پر 40 دن بیٹھوں گا، اس کا میں طواف کروں گا، اور اس کے آگے میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ تو کوئی بتانے والا نہیں ہے یار، وہ ایسے اگر ہوتے تو خود ہی آ کر ان کی تدفین ہو جاتی، وہ تو سارے کام ہم نے ان کے کیے ہیں، جب فوت ہو گئے تو اب ان کا اس دائرہ عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا بھائی۔ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس رب سے مانگو، کون ہے رب؟ حی یا قیوم، جو حی اور قیوم ہے۔ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا میں سوال کرتی ہوں۔ آپ کوئی اور دعا تلقین کر دیتے ہیں، آپ نے کیوں یہ دعا تلقین فرمائی؟ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہیں بھائی۔ آپ نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ ضرور کہو کہ یا ذا الجلال والاکرام، اپنے خزانوں سے عطا فرما، یہ اللہ کا بڑا جلال والا نام ہے۔ آپ کہہ دیتے کہ نہیں، اس کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو پکار لو بھائی، اس کی جگہ جناب نوح علیہ السلام کو پکار لو، اللہ کے نبی تھے۔ تو تدفین کے بعد ہماری حید بدل جاتی ہے اور ہم ساری امیدیں پھر اس مزار سے لگا لیتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو اور شرک کس چیز کا نام ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ایسا آ گیا جب وہ ان کی قوم کے اندر ایک دن تھا جو منانے کے لیے باہر جاتے تھے، وہ جیسے ہم عید پڑھنے کے لیے کسی کھلی جگہ جاتے ہیں یا بڑی مسجد میں جاتے ہیں۔ اس دن وہ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آئیں جی آج ہمارا وہ قومی دن ہے، آپ نے کہا نہیں میں آج کوئی ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ وہ ٹھیک تو نہیں تھے۔ جب سے ان کی بتوں کی پوجا دیکھتے تھے صبح شام اپنے گھر کے اندر تو ان کی طبیعت پہ بڑا ملال ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو معرفت عطا کی ہوئی تھی، اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی اور آپ اعلان کر دیجیے۔
ابھی تو ان کے دل کے اندر وہ اللہ نے وہ جذبات پیدا کیے ہیں جو اللہ اپنے ہر پیغمبر کے دل میں پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کفر کے معاشرے میں رہتے تھے، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن کوئی ایک دفعہ بھی آپ نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اللہ اپنے پیغمبر کو خود عبادت فرماتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے آپ کو نبی اور آپ نے اعلان کر دیا. اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی ایک مشرک تو کہتا کہ جی کل تک تو آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں کہ آگے سجدہ کرتے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. کسی ایک نے نہیں کہا، انہیں پتا تھا کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے مکہ کے اندر جنہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سارے نہیں جھکایا. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی، ورنہ اسی خاندان میں پلے بڑے تھے، اسی خاندان میں ان کے چچا متولی تھے. وہاں پر ان کے ہاں جانور ذبح کیے جاتے بتوں کے نام پر، وہ گوشت ان کے گھر میں بھی آتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذبیحہ بھی نہیں کھایا. اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی اور کبھی بتوں کے آگے سر بھی نہیں جھکایا. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. جب وہ باہر چلے گئے تو آپ اس بت خانے میں تشریف لے گئے اور گھر سے ایک ہتھوڑا ساتھ لے گئے اور تمام بت جو تھے، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دی، اور سارے کچھ توڑنے کے بعد وہ جو ہتھوڑا تھا بڑے بت کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. وہ جیسے کر کے کھڑا ہوا تھا ادھر لٹکا دیا. اب وہ لوگ آئے اور آتے ہی عبادت گاہ میں گئے، وہاں بت ٹوٹے ہوئے تھے. بڑا صدمہ پہنچا، بڑا دکھ پہنچا. کہنے لگے یار یہ کون کر سکتا ہے؟ تو سب نے کہا، ایک انہوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے یار جو آ کر یہاں کہتا ہے کہ یار کیوں عبادت کرتے ہو؟ وہی ہے جو ان بتوں کو اچھا نہیں جانتا، جو کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا کہ آپ بتائیے. آپ نے کہا اسی سے پوچھو یار، یہ جس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے اس سے پوچھو نا یار کس نے مارا ہے، یہ بتائے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے بتا سکتا؟ آپ نے کہا پھر بتا نہیں سکتا تو سجدہ کیوں کرتے؟ اگر یہ بیچارے اپنا ناک منہ بھی نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وہ ہکا بکا رہ گئی. اتنا بڑا جواب تھا کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا تھا. اس کا کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اسی سے پوچھو جس کے ہاتھ میں تھوڑا. یہ نہیں جواب دے سکتے. نہیں، انہوں نے کہا کیسے کمال بات انہوں نے آگے سے کہا کمال بات کرتے ہو، یہ بیچارے کو بولتے ہیں. آپ نے کہا جب بول ہی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے تو تمہیں اولاد اور بیٹے کیسے دے رہے ہیں؟ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس پر وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم انتقام لیں گے ابراہیم علیہ السلام سے. اور اس کے فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور اس میں بھی پھینکنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی کہ پھینکے کیسے. اس آگ کے قریب بھی کوئی جاتا تھا تو جل جاتا، وہ اتنی آگ تھی. تو پھر شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ آپ ایک منجنیق بنائیں. پرانے زمانے میں لکڑی کی بڑی بڑی وہ کمانیں باندھتے تھے، ان کمانوں کو کھینچتے تھے، اس کے اندر پتھر رکھتے قلعوں کو اڑاتے تھے، وہ اس کو منجنیق کہتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ بناؤ اور اس کے اندر بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکو. قریب تو جا نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اس کے اندر جب بٹھایا گیا تو فرشتے آگر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ اب ہمیں حکم دیجیے. آپ نے کہا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ یعنی اللہ نے نہیں بھیجا، ہم خود یہ منظر دے. آپ نے کہا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی مدد کی تو ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دی گئے تھے. آگ میں پھینکنے سے بھاگ نہ جائیں گے. وہی اس آگ کے اندر سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ چاروں طرف آگ ہی آگ میں جائیں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ میں گرے. ہم نے آپ کو حکم دیا کونو بردم و سلام. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دینے کے لیے کوئی فائر بریگیڈ نہیں بلانا پڑتا کہ جاؤ جی بجھاؤ آگ. اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کون فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کونو ہو جاؤ. کون کا مطلب ہے ہو جا اور کونو کا مطلب ہے ہو جاؤ. اللہ فرما ہم نے کہہ دیا کونو بردا، ٹھنڈی ہو جا. دوسرے الفاظ کیا ہیں جی؟ کونو بردم و کونو بردم و سلام. اللہ تعالیٰ نے فوراً، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے نا، اللہ بڑے حکیم. اللہ کا کوئی حکم ایسے نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ یہاں یہ لفظ بردن کے بعد سلیم کی کیا ضرورت تھی، سلامت کی کیا ضرورت ہے. کیوں؟ آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے، ایک آدمی آگ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دوپہر کی گرمی سے اٹھا کے اے سی میں بٹھا دیں فوراً ہی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو تو سرسام ہو جائے گا بھائی. اور آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا لویسٹ ٹیمپریچر ہے، وہاں سے اٹھ کے دھوپ میں چلے جائیں
پھر بھی آپ کا بیلنس خراب ہو جائے گا باڈی کو، اور ہو سکتا ہے آپ کولیپس ہی ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ درجہ رات کہیں اور جائیں تو تھوڑی دیر رک جائیں باہر، تاکہ طبیعت اپنے اس باہر والے ماحول پر آ جائے، پھر دھوپ کی طرف جائیں. وہ لوگ جو مسلسل اے سی میں بیٹھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پٹھے ہی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے اندر وہ طاقت بھی نہیں رہتی کہ موسم کی شدت برداشت کر سکے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں. وجہ بھی ایک مصنوعی ماحول کے اندر وہ پلے بڑے ہوتے ہیں، مصنوعی ماحول جو ہے باہر کے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جائے، کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے. اللہ فرماتے ہیں کونو بردم و سلاما، بس سلامتی والی ٹھنڈی، ایک مزیدار ٹھنڈ ہو جس کے اندر رسیاں جل گئیں ساری کی ساری اس آگ کی وجہ سے، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک پہ کوئی نشان بھی نہیں پڑا. اس رسی آپ کے ہاتھ پہ بندی جل جائے تو نشان پڑ جاتا ہے کہ اللہ حکم دے چکے ہیں بردم و سلامت، کہ آپ وہی آگ ہے جو رسیاں تو جلا رہی ہے مگر سلامتی والی جلا رہی ہے، وہ جل رہی ہے، وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ قادر ہے اس کے اوپر. جناب ایک اور اللہ کے نبی تھے جناب عزیر علیہ السلام، اللہ نے ان کو سلا دیا. ایک بستی سے گزرے اور بستی اجڑ چکی تھی، کوئی گھر ہی سلامت نہیں تھا، کوئی چھت بھی سلامت نہیں تھی. درخت اگائے تھے گھروں کے اندر، دیکھ کے ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا ان کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سلا دیا، ایک درخت کے نیچے سو گئے، جیسے دن میں آدمی تھکا ہوا سو جاتا. جب آنکھ کھلی تو ہم نے پوچھا کام لبستہ، کتنا عرصہ سوئے؟ یوم و بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. آپ دن میں بھی آ کر سو جائیں، میں آپ کو اٹھاؤں شام کو پوچھوں کتنا دن آپ کہیں یار 5 کا دن ہی سویا ہوں، 2-3 گھنٹے سو گیا ہوں، پیدل سفر کر کے آئے تھے وہاں سے. آپ نے کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف ذرا دیکھی، جہاں گدھا کھڑا تھا وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ہڈیاں بھی گل چکی تھی ساری. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھی، کھانا درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، لم یتسنہ، اس کا ذائقہ بھی نہیں چینج ہوا تھا. آپ دیکھیں دو ہی کیفیتیں ہیں نا، ایک گدھا ہے جو گل چکی ہڈی، اس کی گوشت بھی ختم ہو گیا، ہڈیاں گل گئی تھی، اس کی ہڈیوں کے نشان تھے جیسے 100 سال پرانی ہڈی ہوتی ہے ایسی اس کا نشان. لیکن اس 100 سال میں کھانا بھی تو ختم ہو جانا چاہیے نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں لٹکا ہونا چاہیے تھا، کپڑا بھی گل کے ختم ہو گیا تھا جس کے اندر کھانا بندھا ہوا تھا. قرآن کہہ رہا ہے لا کرنا، اس کا ذائقہ ہی نہیں بدلا. اب اللہ نے بتایا کہ اے عزیر ہم نے آپ کو 100 برس سلائے رکھا. کتنے برس؟ 100 برس. فوراً جسم دیکھا، لباس بھی ٹھیک ہے سارا. 100 برس آپ کپڑے ٹنگ دیں نا باہر، 1 سال بعد بھی کپڑا ختم ہو جائے گا، آپ باہر لٹکا دیں ایک شلوار قمیض، سال بعد تو وہ اتارنے والی بھی چیز وہاں کوئی نہیں رہی ہوگی، موسم کی وجہ سے آپ چیز ختم. لیکن نہ تو ان کے جسم کے اوپر کوئی اثرات تھے کہ 100 سال میں بال ہی بڑھ گئے. اللہ نے کہا ان کو تو کہہ دیا رک جاؤ یہاں پر. جناب عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک نہیں، وہ ماحول آب و ہوا ہی اسی طرح رک گئی. 100 سال میں 1000 بارشیں تو ہوئی ہوں گی، کسی بارش کا قطرہ بھی ان پر نہیں پڑا. 100 سال میں 1000 آندیاں آئی ہوں گی، کسی آندھی نے بھی ان کو ٹچ نہیں کیا، وہ آندھی کا ذرا بھی ان کے لباس کو لگ جاتا. گدے پہ سارے اثرات ہوئے، کھانے پہ بھی نہیں ہوئے، کھانا تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہماری قدرت ہے بھائی، یہ ہماری کیا چیز ہے، یہ ہماری قدرت ہے، ہم قادر ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو جل گئی مگر باقی کچھ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس گھر کو، جہاں ابراہیم کو کہا گھر بنائی، ہم نے کہا اس گھر کو قیامت تک کے لیے رکھیں گے، لوگ وہاں جائیں گے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور یہ واقعہ ان کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارے بندے نے جب ہمارے حکم کے لیے، ہمارے حکم کی اس طرح اطاعت کی کہ ہمارے مقابلے پہ جو آئے ان کو توڑ ڈالا اور آگ میں جلنا منظور کر لیا، اور جب ہم نے حکم دیا بیٹا اولاد دیا اور کہا اس کو وادی غیر ذرا میں چھوڑا، وہ چھوڑ کر آ گئے، ہم نے کہا ذبح کر دو، وہ ذبح کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر ہم نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. ہم نے ان کے پورے واقعوں کو قیامت تک کے، جب بھی آدمی حج پہ جائے، جب آدمی حج پہ جاتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے تو ان پڑھ اور جاہل بھی ہو تو اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے یار وہاں دعا مانگتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. پھر وہ اس مقام پر جاتا ہے جہاں سے وہ چشمہ نکلا تھا، آب زمزم، وہاں سے آج بھی پانی نکل رہا ہے، وہ پانی پیتا ہے. اس کے سامنے نقشہ آ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جناب جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل رہا ہے.
پھر وہ جاتا ہے وہاں صفا پہ، ان الصفا والمروہ، وہاں جا کر وہ صحیح کرتا ہے، 7 دفعہ دوڑتا ہے. اس کو یاد آ جاتی ہے کہ یہاں جناب حضرت حاجرہ 7 دفعہ دوڑی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ دوڑو گا، صحیح کرو. پھر وہ مینا میں جاتا ہے، پھر عرفات میں جاتا ہے، پھر وقوف کرتا ہے، پھر وہ جانور ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. تو ساری کہانی اس کو اللہ اس سے ساری کہانی پہ عمل درآمد ریپیٹ کرواتے ہیں ہر بندے سے، ساری کہانی پہ عمل کرواتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ سفر. آج لوگ ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں، آج بھی لوگ تھک جاتے ہیں وہاں ایئرپورٹوں پہ گھنٹے گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر سارے سفر کے وہی منع ہے، وہ تو آپ نے خود ہی طے کر لی. تو سارے مراحل اللہ طے کرواتے ہیں تاکہ اس بندے کو پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام کس زمانے میں کیسے آئے ہوں گے، کیسے اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے، کیسے وہ ساری قربانی اللہ نے کہا ہم نے آخر والوں میں رکھ دیا آپ کی قربانی. لوگ آئیں گے وہاں پر اور وہ سارے عمل کو دیکھیں گے کہ کس کو ہم نے مقام خلت پر، کس کو ہم نے کہا کہ وہ ہمارا خلیل ہے، ہم نے کیسے وہ مرتبہ عطا کیا. آپ اس کو سارے مرتبے کو دیکھیں تو آپ کے اندر بھی وہ توحید کا کنسپٹ پیدا ہو جائے کہ ایک ہی اللہ کو ہم نے پکارنا ہے. یہ وہاں بتایا جا رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا بتا دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ ہے ہمارا کنسپٹ آف زندگی کا کنسپٹ. یہ ہے بھائی، یہ ایک مسلمان کا نظریہ حیات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. کل اللہ نے مت دیا، یہ ان کا اپنا کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کل ان صلاۃ، کہہ دیجیے. وہ سارے کام اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں چیزیں ان سے کہلوا دی تاکہ ہم بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کس کے لیے ہے. ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. بعض اوقات آدمی کے دل میں کوئی اور نیت بھی ہوتی ہے، کوئی اور نیت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ تعریف کریں گے کہ اچھی نماز پڑھتے ہیں، لوگ تعریف کریں گے اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، لوگ تعریف کریں گے اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ بات بتا دی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آج ہمیں درپیش ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو. یاد رکھیے گا، اللہ نے کامل ترین شخص کو نبی بنا کر بھیجا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین انسان ہیں، انسان کامل ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا، ایک ہی شخصیت ہے. انا ارسلناک شاہدا مبشرا، انا ارسلناک رحمتا للعالمین کافۃ للناس. تمام لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے. یہاں انسان نہیں ہے، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. جہانوں کے اندر جتنے جاندار ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. آپ نے ان کے بارے میں بھی احکامات دیے. اور وہ جو انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر جتنے پرنسپل دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. جانوروں کے اوپر جو قوانین بنے تھے کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ سارے کے سارے قوانین آج سے 1500 برس پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے صحابہ کو بتا دی. آج انٹرنیشنل لا قانون ہے کہ انڈے دینے کے دنوں میں کوئی بندہ پرندوں کا شکار نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کچھ پرندے پکڑ کے لائے تاکہ ذبح کیے جائے، کھلائے جائے. آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آپ نے کہا یہ تو انڈوں کے دن ہے، آج کل تو پرندے انڈے دیتے ہیں. اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا ان کو جاؤ چھوڑ کر آؤ جہاں سے پکڑ. آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ نہیں بھائی، جن دنوں پرندے انڈے دیتے ہیں آپ کسی پرندے کو شکار دور کی بات پکڑ بھی نہیں سکتے، آپ چھوڑ دیں. یہ آج قانون بن چکا ہے، انٹرنیشنل لا، اس کے اوپر چالان ہوتا ہے. گورنمنٹ اعلان کرتی ہے گورنمنٹ کی یہ کلوز سیزن ہے، یہ بند موسم ہے، اس میں آپ پرندوں کا شکار کریں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، آپ کا چالان ہو جائے گا. یہ 1500 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کیسے کر سکتے؟ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ تم سے پوچھا جائے گا. یہ جانور جب کارآمد تھا تم ان سے کام لیتے تھے، آپ تم اسے چارہ نہیں ڈالتے، نہیں تم اس کی خدمت کرو. اس نے کہا اس پر مجھے اجر ملے گا.
آپ نے کہا ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، جس کے اندر اللہ نے جگر رکھا ہے، جگر جس کا کام کر اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے. آپ نے فرمایا ہر جگردار مخلوق کے لیے تو تم بھی جو بھی کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گی. اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اللہ اس کی قیمت لگائیں گے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. آپ نے کسی جانور اور پرندے کو ایسے ہی مار ڈالا تو اس کا بھی اتنا ہی مواخذہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی جان کو نہیں مارا جا سکتا، کسی جان کو، وہاں نہیں کہا کسی انسان کو، کسی جان کو بھی بغیر مقصد کے آپ نہیں مار سکتے کہ آپ جو بندوق مل گئی اور آپ بیٹھ جائیں اشارے لے کے چلیں جی ایسے پرندوں کو مار دیں. شکار ہے تو وہ شکار کی نیت سے مار سکتے ہیں، ویسے تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں موذی جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وہ چاہے آپ نے احرام باندھا ہو، احرام میں بھی مارنے کا حکم ہے. ایک جانور ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ چاہے احرام بھی باندھ لیں پھر بھی ماریں اس کو مارنے کی اجازت ہے. آپ نے سارے قوانین بتا دیے، کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ ہم کہیں جی فلاں چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، فلاں چیز کا تو ہمیں علم ہی نہیں. آپ نے پوری وضاحت ساری وضاحتیں بتا دی آپ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گھر ہم نے بنا دیا اور اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ پہلے تو حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اس وادی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دیجیے کہ آئیں جناب تشریف لائیں. اس وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوال کیا کہ جی ہاں تو کو میں ہوں اور میرا بیٹا ہے اور میری اہلیہ ہے، 3 تو بندے ہیں، ہم کس کو آواز لگائیں گے، وہاں کو آبادی نہیں. اللہ نے کہا بس آپ آواز لگائیے. ابراہیم اب اس جگہ پر لوگ آئیں گے من فج انیق کہ بہت دور کی گہری وادیوں میں سے لوگ اٹھ کر آئیں گے، دنیا کے دور دراز طریقوں سے، دور دراز علاقوں اور جزیروں سے لوگ آئیں گے. آج جو تو نے آج آواز لگائی، وہ آواز 4000 سال پہلے لگائی گئی تھی. کتنے ہزار سال پہلے؟ 4000 سال پہلے. اور آج بھی لوگوں کے اندر وہ تڑپ موجود ہے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، آج کا موسم آنے والا ہے، ہم نے جی پیسے جمع کروانے ہیں، وہ جی فلاں جگہ ہم نے کرنا، فلاں جگہ ہم نے انتظام کرنا. یہ بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے ہم کہیں اور کیوں نہیں جاتے، تھائی لینڈ کیوں نہیں چلے جاتے، ہم سری لنکا کیوں نہیں چلے، وہاں بڑے زبردست مقامات ہیں سیر کرنے کی، ہم کہیں اور کیوں نہیں جاتے، وہاں کاروبار بھی بندہ کر سکتا ہے. کیوں ہر آدمی زندگی میں خواہش رکھتا ہے کہ وہاں میں چلا جاؤں. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن روحوں نے وہ ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر دی تو جس نے نیت کر لی ہم اسے لے جائیں. ہاں نہیں جا سکا، نیت تھی تو اللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت خالص ہونی چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں، کرتا تو اللہ کے لیے ہوں، لیکن جب کوئی آ کر تعریف کرتا ہے یار بہت آپ نے اچھی نیکی کی تو بڑا دل خوش ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں. انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، انسان کے اندر بڑی خواہشات. آپ خاموش ہو گئے اس کی بات سن کر. پھر آپ نے ایک طویل حدیث بیان کی، طویل حدیث بیان کی. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جو اللہ کی سب سے پہلے جن کا لوگوں کا فیصلہ ہوگا، جن لوگوں کا پہلے کئی گروہ ہیں جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ان میں سے ایک یہ گروہ بھی ہوگا جن کا پہلے فیصلہ ہوگا. خون میں لتھڑا ہوا ایک شخص آئے، پیش کیا جائے گا. وہ کہے گا اے الہ العالمین میں تیرے رستے میں شہید ہو گیا، میرے پاس ایک جان تھی میں نے آپ کے رستے میں دے دی، میں نے شہادت پائی ہے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تجھے زندگی میں یہ نعمتیں عطا کی. کہے گا بالکل، میں نے تمہیں طاقت عطا کی، میں نے تمہیں صلاحیت عطا کی، میں نے تمہیں لڑنے کا فن عطا کیا اور پھر تم بڑے منصب پہ پہنچ. بالکل کہے گا جی آمنا وصدقنا. اے الہ العالمین پھر میں نے وہ جتنی نعمتیں تھیں جب وقت آ گیا تو میں وہ نعمتیں لے کر پیش ہو گیا اور اپنی جان تیرے راہ میں دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ اپنے دل کی حالت دیکھو، اپنے دل میں دیکھو. فرشتہ جو ہے وہ صرف نیکیاں جمع کر کے بتائے گا، وہ میٹر ریڈر ہے فرشتہ. صرف کیا کہ جی ان کی اتنی 2 کروڑ نیکیاں، بس اس نیکی کی قیمت جو ہے وہ اللہ لگائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیب لے جائیں اور کہیں جی یہ سیب میں لایا ہوں منڈی میں جی بازار آج کل 100 روپے کلو ہے، میں 100. وہ دیکھنے والا جو وہاں اڑتی ہے نا دیکھ کے کہے گا جی آپ کے سیب 30 روپے کلو والے بھی نہیں. کیا کہ ہم لے رہے ہیں 100 روپے کلو، لیکن 100 روپے کلو والے یہ سیب نہیں ہے بھائی صاحب. اسی طرح ہوتا ہے ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز بیچنے کے لیے تو ہم ان کی قیمت اپنی لگاتے ہیں کہ جس کی یہ قیمت ہے. وہ کہتے ہیں جی واقعی یہ ٹویوٹا گاڑی ہے 20 لاکھ کی آج کل،
لیکن یہ گاڑی آپ جو لیے پھرتے ہیں نا ٹویٹا کے نام کے اوپر، یہ 12 لاکھ کی بھی نہیں ہے، یہ 5 لاکھ کی بھی۔ ایک صاحب بیچنے آیا کہ ٹویٹا گاڑی ہے، مجھے اس آڑتی کی بات بڑی پسند ہے، اس نے کہا یہ بونٹ کھولو، اس نے کھولا، اس نے کہا اس میں بتاؤ ٹویٹا کا پرزہ کون سا ہے؟ یہاں تو دنیا جہان کے پرزے تو نے باقی کمپنیوں کے لگائے ہوئے ہیں، بھائی ٹویٹا لکھا ہوا ہے۔ کہتا بھائی اس کی وہ ٹویٹا والی قیمت نہیں لگے گی، ہم ساروں کی قیمت لگا کے پھر 20 پہ تقسیم کریں گے جو نکل آئے۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے حج کیا، ہم نے نیکی کی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے یہ نیکی کے سارے کام کیے، فرشتہ سب کی قیمت لگائے گا، نمبر لگا لے گا کہ یہ آ گئے جی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ قیمت میں لگاؤں گا۔ یہ اللہ نے کسی اور کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا کہ ہم کہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی جی، قیمت ہی غلط لگ گئی۔ اللہ فرمائیں گے ہم قیمت لگائیں گے، تو ان سے پوچھ کے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیمت ایسے نہیں لگائیں گے جیسے دنیا دار آڑتی لگاتا ہے، اس کو اپنے منافع کی فکر ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ تو بڑے رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ آ جائے گا تو اللہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو۔ پڑھو کا مطلب اپنے دل میں جھانکو، تمہیں اپنی ہر نیکی کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ یہ جو تو نے لڑا نا اللہ کی راہ میں، اس وقت تیرے دل میں یہ تھا کہ میرا فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں بنو کلاب میں سے ہوں، اور ہم ایسے لڑتے ہیں، پتہ چلے دنیا کو۔ اور جب میں نے ضرب لگائی تو لوگوں کو پتہ چلا، پھر مجھے جناب یہ میں نے لڑائی کی، پھر مجھے تمغہ ہلال جرت مل گیا جی اس کو، اور بڑی میری مشہوری ہوئی۔ یا میں اللہ کی راہ میں مارا گیا تو میرے نام پہ ایک چوک وہاں رکھ دیا گیا، فلاں شہید چوک، میرے خاندان والوں کو بڑے اعزازات دیے گئے، اور مجھے پتہ تھا کہ یار یہ میں دوں گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، مرنا تو ویسے ہی ایک دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نیت کے لیے آپ نے جہاد کیا تھا وہ دنیا میں آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کے نام پہ ایک شہر بھی وہاں بسا ہوا ہے، 2-4 چوکوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے خاندان کو بھی ساری مہارات مل گئی، لوگوں نے آپ کو بڑا یاد کیا، آپ کے اوپر تو ٹی وی ڈرامے بنے ہوئے ہیں، آپ کو اب دکھا دیتے ہیں وہ سارے، لیکن ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اس شہادت کا اجر ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، اور آپ نے فرمایا کہ اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے اس شہید کو۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، وہ بڑا قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا بڑا قاری ہوگا، اور زندگی بھر قرآن ہی پھیلایا ہوگا۔ اس سے بھی اللہ پوچھیں گے نعمتوں کو کہ کیا نعمتیں میں نے عطا کی؟ پھر اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں سب سے قیمتی خزانہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور اس کے بعد اس نے سوچا کسی دن بیٹھ کے کہ کاش میرے پاس اس طرح کا گھر ہوتا، کاش میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس اس طرح کی فلاں چیز ہوتی، تو اس نے اللہ کے اس علم کی ناقدری کر دی۔ اس کو تو کوئی سوچنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو بس یہی سوچے کہ مجھ پر اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے مجھے اس علم میں سے حصہ عطا کیا جس علم کو بھیجنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اتنا عظیم علم، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں نا، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو ہم زمین دے دیتے ہیں، اس کو ہم کاروبار دے دیتے ہیں، اس کو ہم بیٹے دے دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب دین کی سمجھ آ گئی تو پھر اس کو زندگی آسان اس کی ہو جاتی ہے، پھر اس کو پتا ہے میں نے کیسے جنت بنانی ہے، میں نے کیسے کاروبار کرنا ہے، میں نے کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے، پھر تو اس کی یہ دنیا ہی جنت بن جاتی۔ یہ دین سیکھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اور دین کی سمجھ عطا ہو جانا تو اس کا بڑا احسان عظیم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کی کسی اور نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے کہ یار میرے پاس تو اللہ نے، مجھے تو قرآن کا اللہ نے علم عطا کیا، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی، باقی چیزوں کی کیا اوقات ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ ساری چیزیں ہوتی اور قرآن کا فہم نہ ہوتا تو پھر تو بڑا خسارے میں رہ گیا نا، کہ وہ کتاب جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی وہ مجھے پتہ ہی نہیں، اس کی ABC بھی میں نہیں جانتا۔ تو اللہ فرمائے کہ ہم نے تیرے پہ بڑا احسان کیا بھائی، ہم نے تجھے اتنا علم عطا کیا، ہم نے تمہیں اتنی چیزیں عطا کی، اور تو نے وہ کہا کہ جی میں نے بھی صبح شام پہنچایا۔ آپ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی ذرا کتاب پڑھو، اپنی CD دیکھو ذرا، یہ USB جو تیرے ہاتھ میں ہم نے پکڑا دی ہے نا چھوٹی سی، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہاتھ میں ہم پکڑا دیں گے ایک چھوٹا سا کتاب،
گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، کہیں گے اس کو کھولو، اس کے اندر اس کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی اس کو کہ تم تو اس لیے یہ سب کچھ کرتے تھے تاکہ لوگ تیری عزت کریں، اس کی وجہ سے لوگوں نے تیری عزت کی، اس کی وجہ سے تو نے یہ فائدے اٹھائے، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ یہاں جاؤں گا تو اس کی وجہ سے لوگ میری اتنی عزت کریں گے، اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ مل جائے گا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مفاد مل جائے گا، وہ سارے آپ نے حاصل کیے، آپ کو تو دنیا میں سارا فائدہ مل گیا، اب آپ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ آپ کی تو نیت ہی یہ ہوتی تھی فلاں جگہ میں یہ بات بتاؤں گا تو لوگ بڑی اشش کریں گے، لوگ بڑی واہ واہ کریں گے، بڑی واہ واہ لوگوں نے کی آپ کے لیے، آپ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور آپ نے فرمایا اس عالم کو بھی، اس قاری کو بھی منہ کے بال جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک تیسرا شخص آئے گا یا تیسری جماعت آئے گی، یہ جماعتوں کی صورت میں ہوں گی، لیکن اللہ ہر ایک سے خود ہم کلام ہوں گے، یہ اللہ قادر ہے، اتنے ارب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوں گے، کیسے ہوں گے یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ بات آج ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھ آ بھی نہیں سکتے، لیکن اس دن سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو جنتی ہوں گے، متقی ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین۔ یہ بات آج نہیں سمجھ آ سکتی، ہم سارے مسجد والے ایک دائرہ بنا لیں تو ہم آمنے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ میں کہوں گا فلاں صاحب کدھر ہے، وہ کہیں گے وہ اس کونے میں بیٹھے ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کی جنتیوں کو بٹھایا جائے اور میں کہوں جی میں فلاں جنتی سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ تو ان کی جگہ صدر سے بھی پار ہے کہیں، وہ تو لاہور بیٹھے ہوئے ہیں جی، دائرہ اتنا بڑا ہے پوری دنیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، متقابلین، وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ کیسا آمنے سامنے ہوگا؟ یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ رب بنا سکتا ہے اور اللہ بنائیں گے اس کو، اللہ قادر ہوگا۔ جس کو آپ دیکھنا چاہیں گے، جس سے بات کرنا چاہیں گے، وہ آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ ایسا نظام، اللہ قادر ہے اس کے اوپر۔ اللہ فرمائیں گے، سورہ واقعہ میں آتا ہے متقابلین، ہم ان کو آمنے سامنے کر دیں گے، وہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے کھا پی پی، جس سے بات کرنا چاہیں گے وہی ان کے سامنے ہوگا، جس کو دیکھنا چاہیں گے وہ ان کے سامنے ہوگا، جس سے ہم کلام ہونا چاہیں گے، جس کے بارے میں سوچیں گے ہم اسے سامنے کر لیں گے۔ یہ نظام اللہ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے ہوگا۔ تو وہ جو سخی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا آپ نے مجھے بڑا فرمائیں گے ہم نے تجھے بڑا مال دیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ماں کے پیٹ سے بے لباس آیا تھا، تیرے کاروبار، تیری زمینیں، تیرے کارخانے، سب کچھ میں۔ وہ کہا جی میں نے بھی بہت یتیم خانے بنائے، میں نے بھی مسجدیں بنوائیں، میں نے اتنے غریبوں پر خرچ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے اقرا اپنی کتاب ذرا پڑھی، اپنے دل کی طرف دیکھی، تو اللہ بتائیں گے ہر کے پیچھے خواہش تھی کہ یار میرا نام ہو، یا میری تصویر لگ جائے، یا میرے بارے میں لوگ کہیں کہ یار واقعی بڑا سخی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آپ کو تو دنیا میں اجر مل گیا۔ ہم تو وہ چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی کو آپ نے وضاحت کی کہ آپ نے ایک نیکی کا عمل کیا، آپ کی نیت تھی خالصتاً اللہ کے لیے، وہ آپ نے کر لی۔ اس کے بعد اس نیک عمل کو کسی نے دیکھا اور آپ کو کہا کہ یار یہ آپ نے نیک عمل، آپ نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں بتایا، مگر کسی نے دیکھا اور اس نے تعریف کی کہ واقعی بھائی، تو یہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تیرے عمل کو دنیا میں تیرے پاس بشارت دی۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی بتاتا ہے جی فلاں احسان فلاں صاحب نے کیا تھا، وہ جو سنتا ہے وہ آپ کر آگے بتاتا ہے جی فلاں بندے پر بھی آپ نے جناب بڑا احسان کیا، آج مجھے پتہ چلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، آپ کو اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے، لیکن تمہیں اپنا عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ کوئی بھی آپ نیک عمل کریں تو اس کے بعد استغفار پڑھیں۔ ہم انسان ہیں بھائی، کئی خیالات ہوتے ہیں، فوراً استغفار پڑھیں، چاہے 10 سال پہلے عمل کیا نا، نیت دوست اللہ کتنے کریم ہے، اللہ اتنے رحیم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 100 سال بعد پہلے بھی کسی اور نیت سے عمل کیا تھا تو آج اس کی تصحیح کر لو، آج اللہ سے معافی مانگو، اے الہ العالمین فلاں نیک کام کرتے وقت میری یہ نیت تھی، آپ معاف فرما دیجئے، میری نیت کو آج درست کر دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری 50 سال پہلے والے عمل کی نیت آج درست کر دوں گا، تو میں تو قادر ہوں، لیکن ایک نیت ضرور کیجئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں ہم اس کے بارے میں جان لیں، وما توفیقی، کیا الفاظ ہیں جی، وما توفیقی الا باللہ، میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہاں جب تک اللہ مجھے توفیق، وما توفیقی، میری کوئی توفیق ہی نہیں ہے،
میری کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، میری کوئی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں باللہ، اگر اللہ چاہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہم سے کروا رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، تو کیوں نہ اس کام کو ہم خالصتاً للہ کریں، اللہ کے لیے کریں. تو فرشتہ دل میں نہیں جھانک سکتا، اللہ اس دل جھانکیں گے، اللہ جھانک کے بتا دیں گے کہ اللہ اس دل کو ہمارے سامنے کر دیں گی کہ اب اپنے دل میں دیکھو، تو ساری نیتیں ہماری سامنے آ جائیں گی. بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا، اور اگر بہت قریبی دوست ہو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یار، مجھے پتہ ہے، یہ بات نہ بتاؤ، یہ بات تو نے فلاں کو بھی کہی ہے کہ تیرے لیے کی، اور مجھے بھی آپ یہی بات کر ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی دوست ہمارے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ ہمیں چونا نہ لگائیں، یہ بات تو آپ فلاں کو بھی کہہ چکے اور مجھے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. دنیا میں اگر ایک انسان ہمیں بتا سکتا ہے ہماری اصلیت، ہمیں آئینہ دکھا سکتا ہے، ہمیں اوقات دکھا سکتا ہے، تو خالق کے کائنات جو اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس آیت پہ بات ختم کروں گا. سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے تاک لگائے بیٹھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں جناب میں آپ کو تاک لگائے بیٹھا ہوں کہ آپ کیسے آتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں اور کہاں بیٹھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بندے کو کہ جب تو ہمارے پاس آئے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا. ان ربک بالمرصاد، وہ تجھے تاک لگائے بیٹھا ہے. مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا رصد گاہ. رصد گاہ ہوتی ہے چھت کے اوپر ایک بنا لیتے ہیں بڑی سی چیز ہے جس کے اندر دوربینیں لگائی جاتی ہیں. دوربینیں لگا کے وہ دیکھتے ہیں ستاروں کی حرکات کو اور چاند کی موومنٹس کو. اس کو رصد گاہ کہتے ہیں کہ جی رصد گاہ بنی ہوئی امریکہ میں بڑی بڑی، وہ پورے ستاروں کی موومنٹس دیکھتے ہیں اور سیاروں کی موومنٹس اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کیسے کنٹرول تو نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں. رصد گاہ میں جو سائنسدان بیٹھا ہے وہ کسی بات ہی نہیں کرتا، اس کی بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ نیچے کمپیوٹر پہ نوٹس لے رہا ہے اور سارا کوئی سسٹم اپنا کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو رصد گاہ، وہ تو ستاروں پہ لگائے بیٹھے ہیں، میں اپنے بندوں پر رصد گاہ لگائے بیٹھے ہوں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. ہمارا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، جب چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں گر رہا، ہم کہتے ہیں چلو بیٹا. ادھر اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے، ادھر باپ کھڑا ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کہیں گر نہ جائے. گرتے ہوئے پھر پکڑتے ہیں، پھر کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح چلا رہے ہیں. وہ ہم گرنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز پر مرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ہمیں پکڑتا ہے، ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کس پہ مر رہے ہو، کس پہ گر رہے ہو، میں نے کسی اور مقصد کے لیے تمہیں بنایا، تم کدھر جا رہے ہو. بار بار ہمیں پکڑتا ہے، ہمیں کھڑا کرتا ہے، ضمیر کی صورت میں ہمیں ہلاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے. اگر ہم جاگ جائیں اور ضمیر پر کاربند ہو جائیں تو اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم گر جائیں اور بالکل ہی اس کی بات نہ سنیں پھر ہماری رسی دراز کر دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں دفعتاً پکڑتا ہوں، پھر جب میں پکڑتا ہوں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی مدد کرے. واقع دعوانا الحمدللہ.